بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی کے بہت سے فضائل ہیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو سیدھا جنت پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید پر پکے رہنا، کہ اپنے ایمان پر پکے رہنا، اور فرمایا کہ نماز ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ اپنے وقت پر دیتے رہنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا۔ فرمایا کہ جب تم ان 4 کاموں پر عمل کرو گے تو تم سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت کو 2 قدم بہت محبوب ہیں۔ ایک وہ قدم کہ جو فرض نماز کے لیے اٹھایا جائے، کہ فرض نماز کو پورا کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور دوسرا وہ قدم کہ جو صلہ رحمی کے لیے اٹھایا جائے، کہ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات کو اچھے رکھنے کے لیے، ان کے غم اور خوشی بھی شریک ہونے کے لیے، اور ان کی خیر و خبر اور ان کی مدد کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ قدم بہت محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 2 قدم بہت محبوب ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک صلہ رحمی کرنے والا، دوسری وہ بیوہ جو بچوں کی خاطر دوبارہ شادی نہ کرے، کہ ان کی صحیح پرورش کرے اور ان کو صحیح آداب سکھلائے اور اپنے خواہشات کو روکتی رہے اور اس پر صبر کرتی رہے، اس طرح زندگی گزارے، تو وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگی۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں۔ فرمایا کہ یہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صلہ رحمی کرنے کی۔ اور علماء کرام نے اس صلہ رحمی کرنے کے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کے بہت سے فائدے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خود تعلق کو جوڑتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے سارے خاندان پر رحمت برستی ہے۔ صرف صلہ رحمی کرنے والے کے گھر پر نہیں، پوری برادری اور پوری قوم پر اللہ تعالیٰ کا رحمت برستا ہے، کہ قیامت کے دن یہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس کے گناہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں، کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں۔ اور صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں اور اس کی بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر کو اللہ تعالیٰ طویل فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے خود بھی راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس سے راضی فرماتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے خوش کر دیتے ہیں، پھر ہر بندہ اسے اچھا سمجھتا ہے اور اسے چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کی مدد فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کی تعریفیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زبان، اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے تعریفیں کرواتے ہیں، کہ اس کے جو اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کو عالم ارواح میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس سے شیطان مایوس ہوتا ہے اور اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور عجیب حدیث میں آئی ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا اگرچہ گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی شخص کی غفلت کی زندگی ہے،
وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، مگر اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اولاد بھی نیک بن جاتی ہے اور بیٹے بھی عالم بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صلہ رحمی کی خوبی موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں، یعنی میں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق کو قطع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو دوستو، صلہ رحمی کے کتنے بڑے فوائد ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔